السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ، آپ دیکھ رہے ہیں درون ٹی وی۔ آج ہمارا موضوع ہے بولان میڈیکل کمپلیکس، جہاں پہ بچے اور بچیاں پڑھتی ہیں۔ اس میں بچیوں کو بہت سارے ایشوز کا سامنا ہے اور وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ تو اس پہ جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے یا جو ڈیمانڈز ہیں ان اسٹوڈنٹس کی، فیمیل اسٹوڈنٹس کی، اور ان کو کیا مشکلات درپیش ہیں، اس پہ ہم آگے بات کریں گے۔ جو ہمارے نئے ناظرین ہیں جنہوں نے ہمیں سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کریں اور ساتھ میں اپنا فیڈ بیک بھی دیتے رہیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ جی، یہ کوئی شاید 3-4 مہینے ہوں گے، مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتہ، کہ وہاں کے جو بولان میڈیکل کمپلیکس کے جو خواتین یعنی فیمیل اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے ایک احتجاجی کیمپ لگا دیا ہے اس احاطے میں، بی ایم سی کے احاطے میں۔ ان کا بنیادی جو نقطہ ہے وہ سہولیات کی عدم فراہمی ہے، اور اس کے ساتھ ان کا مطالبہ بھی ہے کہ رہائش کا مسئلہ حل کیا جائے، وائی فائی کا مسئلہ حل کیا جائے، اور الیکٹرسٹی مطلب بجلی گیس وغیرہ کا۔ یہ ان کے جو بنیادی مسائل ہیں ان پہ جو انہوں نے احتجاج کیا ہے۔ اچھا، مسائل کیسے بڑے ہیں، ذرا اس پہ تھوڑا سا اگر ہم اس کا پس منظر دیکھیں، وہ یہ کہ شاید 5-6 مہینے پہلے ہو، ایگزیکٹلی میں پھر بھی نہیں بتا سکتا، کہ بولان میڈیکل کمپلیکس کے جو سیٹیں ہیں وہ تقریباً میرے خیال میں 150 کے قریب تھی، تو ان کو بڑھا کے انتظامیہ نے 300 کے قریب یا 350 کے درمیان جو ہے ان کو بڑھا دیا ہے۔ تو اس میں کردار ہے سابقہ جو سیکٹری صحت ہیں نور الحق بلوچ صاحب، ان کا بڑا اہم کردار ہے سیٹیں بڑھانے میں۔ اس کو اپریشیٹ بھی اسٹوڈنٹ کی جانب سے کیا جا رہا ہے، یا جو معاشرے کے لوگ ہیں اس کو اچھا اقدام وہ قرار دیتے ہیں، اور میں ذاتی طور پر بھی اس اقدام کو اس کی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اتنا بڑا میڈیکل آپ کا کالج ہے، ابھی کہتے ہیں کہ یونیورسٹی بنتے وغیرہ، ذرا کو پروسیس بھی ہیں اس کے، پورے صوبے کا ایک ہی میڈیکل ہے آپ کے پاس، تو وہ جو ہے 150 لوگ ادارے کے طلباء و طالبات کو اس کو سیٹیں مل رہی تھی۔ تو اس کو بڑھانا ایک اچھی بات ہے، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آبادیاں بھی بڑھتی ہیں اور ضروریات بھی بڑھتی ہیں۔ تو اسی طرح جیسے جیسے ضروریات اور آبادی بڑھتی رہتی ہے تو آپ کو جو ہے ریفارمز لانے ہوتے ہیں اپنے اداروں میں، اور ان کو انکریز بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ساتھ ساتھ ضروریات بنتی ہیں۔ تو یہ اچھا قدم ہے میرے خیال میں سابقہ سیکٹری صحت نور الحق بلوچ صاحب کا۔ لیکن مسئلہ کہاں پیدا ہوا جی؟ مسئلہ یہ ہے کہ سیٹیں تو بڑھ گئیں، لیکن جو نئے اسٹوڈنٹ بڑھتے ہوئے جنہوں نے ٹیسٹ پاس کر لیے، تو ان کے لیے جو رہائش کی کیپیبلٹی ہے وہ کم ہے، باقی جو بنیادی سہولیات ہیں نا ان کی بھی کمی ہے۔ عموماً ہونا تو یہ چاہیے تھا، یا جو پالیسی بناتے ہیں عموماً ہوتا ایسا ہے کہ آپ ایک چیز کو انکریز نہیں کرتے، جیسے کہ ابھی اسٹوڈنٹس کی جو ہے تعداد بڑھائی ہے، تعداد بڑھانے کے ساتھ ساتھ پھر دوسرے ریکوائرمنٹس بھی دیکھے جاتے ہیں کہ اگر ہم تعداد بڑھائیں گے تو یہاں پہ ہمیں انٹرنیٹ کی کیپیبلٹی کتنی زیادہ بڑھانی ہے، اور الیکٹرسٹی بجلی وغیرہ کا اس کو پھر کس طرح ہم نے مینیج کرنا ہے، گیس کیسے مینیج کرنا ہے تاکہ وہ سہولیات میسر ہوں کسی اسٹوڈنٹ کو پڑھتے ہوئے۔ رہائش کا سب سے بڑا ایشو ہے اس ٹائم، تو اس کو بھی آپ نے دائرے کے مد نظر رکھ کر آپ نے پھر تمام چیزوں کو ملا کر ایشوز آنے سے پہلے جو ہے تمام معاملات کو آپ نے مینیج کر کے پراپر وہ چیزیں مہیا کریں گے، تو اس کے بعد جب آپ چیزیں انکریز کریں گے تو پھر بیچ میں کوئی پرابلم یا مسئلہ درپیش نہیں ہوتا، ایشوز پیدا نہیں ہوتے۔ جب آپ ایک چیز کو فوکس رکھتے ہیں، جیسے کہ ابھی اسٹوڈنٹ کی تعداد تو بڑھا دی گئی لیکن ان کے رہائش کا مسئلہ حل نہیں ہوا، ان کے انٹرنیٹ کا مسئلہ حل نہیں ہوا، ان کے واش رومز کا مسئلہ حل نہیں ہوا، ان کے گیس کا مسئلہ حل نہیں ہوا، تو بہت سے ایشو جو ہے پھر ظاہر کہ اس طرح اٹھانے لگتے ہیں جب آپ تعداد زیادہ کرتے ہیں۔ اگر کسی کمرے میں 10 لوگوں کی گنجائش ہے، اگر آپ اس میں 20 لوگ کپائیں گے تو ممکن نہیں ہے نا، آپ اس کو کیسے کپا سکتے ہیں؟ سیم یہی معاملہ بلوچستان میں بی ایم سی میں میڈیکل کمپلیکس میں یہ معاملہ ہوا ہے۔ 150 کو آپ نے 300 کرا دیا، لیکن باقی جتنے لوازمات ہیں وہ پوری نہیں ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ نے احتجاج کرنا شروع کر دیا ہے۔ مجھے کچھ اسٹوڈنٹ نے کچھ ویڈیوز بھیجے، شاید وہ بہت سارے آپ کے سوشل میڈیا میں وائرل بھی ہوئے ہوں،
آپ دیکھیں گے کہ آپ ویڈیو بھی آپ ساتھ ساتھ آپ اس کو ملاحظہ کریں، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو. ایک ہال ہے وہاں پہ 6 فٹ کا ایک جگہ جو ہے ایک اسٹوڈنٹ کو، فیمیل اسٹوڈنٹس کو الاٹ کی ہے، بڑے ہال میں، مطلب جتنی ایک بستر لگ سکتی ہے نا، سلیپنگ بیگ رکھی جا سکتی ہے، اتنا سا جگہ جو ہے ان کو پرووائڈ کیا گیا، دے دیا گیا کہ آپ کا رہائش یہی ہے. اچھا رہائش یہی ہے تو انسان کی باقی ضروریات بھی ہوتی ہیں. پڑھائی کی ضروریات ہے، ظاہر ہے کہ وہ ادھر آئے ہیں تو پکنک منانے تو نہیں آئے ہیں نا، وہ ادھر پڑھنے آئے ہیں. تو ایک بڑے سے ہال میں آپ 50-60 لڑکیوں کو ٹونس کے ایک جیل نما بیرک بنا لیتے ہیں. تو اس میں کھانے پینے کا معاملہ ہے، واش رومز کا ہے، رہائش کا ہے، پڑھائی کا ہے، تمام چیزیں ظاہر ہے کہ جڑی ہوئی ہوتی ہے نا اس رہائش کے ساتھ. ابھی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اگر آپ نے 70 لڑکیوں کو ایک ٹی وی ہال میں 6 فٹ کا جگہ دیا ہے، انہوں نے پھر پردہ لگایا اور ایک نے اپنا سیپریٹ کر دیا ہے، جگہ سیپریٹ کر دیا ہے، وہ اس میں اسٹڈی کیسے کریں گے، اپنے سبجیکٹ کیسے پڑھیں گے، اسٹڈی کیسے کریں گے، اپنا کھانا پینا کیسے بنائیں گے، اچھا باقی جو انسانی ضروریات ہیں، حاجت وغیرہ، وہ کیسے ضروریات اپنی پوری کر لیتے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے. یقین مانے جو فوٹیج آپ دیکھیں نا، آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے کوئی فیمیل قید خانہ ہو، کسی جیل کا بیرک ہو فیمیلز کے لیے. میں پھر بھی کہتا ہوں کہ جیل کے بیرکس پھر بھی توڑے کشادے ہوتے ہیں، وہاں پہ کیپیسٹی سے زیادہ لوگ نہیں رکھے جاتے، اگر رکھے بھی جاتے ہیں بہت کم تھا. اگر 50 کی کیپیسٹی ہے تو اس میں زیادہ سے زیادہ 60 لوگ رکھے جا سکتے ہیں. جیلوں کی بات کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ 50 کی کیپیسٹی ہے آپ اس میں 100 بندے جو ہے گھسیڑ دیں، اس طرح نہیں ہوا ہے. ہاں جب ہم اسٹوڈنٹ تھے، جب مظاہرے وغیرہ ہوتے تھے، جب ہمیں پکڑا جاتا تھا تو ایک تانے کے ایک کمرے میں 50-60 لوگوں کو گھسیڑ دیا جاتا تھا. ظاہر کہ وہ ٹمپریری ہوتا، 2-3 دن کے بعد ضمانتیں وغیرہ ہو جاتی ہیں تو بندہ نکل جاتے تھے. لیکن یہاں پہ تو سالوں سال کا معاملہ ہے. آپ نے 5 سال یہاں پہ پڑھائی کرنی ہے، 5 سال میں آپ ایک 6 فٹ کے جگہ پہ رہ سکتے ہیں. اس کو ہر لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. آپ کسی حیوان کو بھی ایک جگہ باندھے رکھیں، گلے میں پٹا ڈال کے اس کو کسی ایک جگہ میں ڈالے رہے ہیں، وہ حیوان بھی آہستہ آہستہ جو ہے اس کی جو گروتھ ہے وہ کم ہوتا جائے گا. چیز یہ ہے کہ انسان اور انسان ہونے کے بعد اسٹوڈنٹ جو پڑھنے آئے ہیں، جو مستقبل میں وہ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ طب کا جو شعبہ ہے بڑا مشکل ہوتے ہیں، اس کے جو سبجیکٹ ہیں بڑے مشکل ہوتے ہیں. میں نے سنا ہے جو اسٹوڈنٹ بولتے ہیں بڑے مشکل ہوتے ہیں. تو ان کو پڑھنے کے لیے ظاہر ہے آپ کو پورا ایک کھلا دماغ، کھلا ماحول، بہت سی چیزیں جو ہے آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہیں، ضرورت ہوتی ہے. ادھر عجیب ایک ماحول بنا دیا ہے اور سننے والا کوئی نہیں ہے. علم میں سب کے ہے، سب کی دانش میں ہے. پارلیمنٹ میں سردار عبدالرحمن کیتران نے بھی اسی ایشو پہ بات کی. انہوں نے کہا کہ جی ہم مسئلہ حل کریں گے بی ایم سی کا، اسٹوڈنٹس کا. اس کا مطلب ہے کہ پارلیمنٹ کے لوگوں کو بھی پتہ ہے، بولان میڈیکل کمپلیکس کے مینجمنٹ کو بھی پتہ ہے، سب کو معاملہ کا پتہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہے، وہ احتجاج کر رہے ہیں نوٹس میں لانے کے لیے، سب کے نوٹس میں ہے. پہلی بات جیسے میں نے بات کی کہ جب آپ نے تعداد بڑھائی ہے تو باقی لوازمات کا خیال کیوں نہیں رکھنا چاہیے تھا. جب نہیں رکھا تو آگے آپ جو ہے اس لوازمات کو آپ نے پرووائڈ کرنا ہے لوگوں کو، ظاہر ہے کہ اسٹوڈنٹس کو تو دینا ہے. ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آپ نئے ہاسٹل کیسے بنائیں گے؟ یہ تو پہلے سوچنا چاہیے تھا. لیکن اب چونکہ وقت گزر چکا ہے، اپنے سیٹیں بڑھا دی ہیں، نئے ہاسٹل آپ بنانے کے لیے آپ کو ظاہر ہے کہ اس سسٹم میں سالوں لگ جائیں گے. آپ کو اس کے لیے بجٹ لوکیٹ کرنا پڑے گا، پھر ٹینڈر کرنا پڑے گا، پھر ٹھیکیدار ڈھونڈنا پڑے گا، پھر وہ اپنی مرضی سے اس کی تعمیر کرے گا. اس میں 3-4 سال تو لگنے ہی لگنے ہیں. ہمارے سسٹم میں جس طرح کا کام کا جو نوعیت ہوتی ہے نا، اس میں لگنے ہیں. ایمرجنسی بیسس پہ کیا کر سکتے ہیں آپ؟ ہونا یہ چاہیے کہ ابھی کیونکہ غلطی تو ہو گئی ہے آپ سے، تو اس غلطی کو سدھار اس طرح سکتے ہیں کہ آپ پرائیویٹ رہائشی جگہ آپ لے سکتے ہیں کرائے پہ. اور ان بچیوں کو، لڑکیوں کو جو ہاسٹل کے کوئی ٹی وی روم میں جو ہے 6 فٹ کا جگہ اس کو دیا ہے، جو لابی ہے اس میں بچیاں سوتی ہیں، رہائش ہے ان کا، گیلریز میں ہیں. ان کے لیے آپ الٹرنیٹ جگہ یوں کر سکتے ہیں کہ آپ کرائے کا جگہ ڈھونڈ کے، ہاسٹل ڈھونڈ کے ان کو کرایہ گورنمنٹ کو پے کرنا پڑے گا. ان کے لیے وہاں پہ وائی فائی وغیرہ، بجلی کے جو بھی بنیادی سہولیات ہیں وہ آپ کو پرووائڈ کرنا پڑے گا، تاکہ جو آپ کا مستقبل کا جو ڈاکٹر ہے آج احتجاج پر ہے، اس کا فیوچر جو ہے، اس فیوچر سے اس کا جو ہے اس کو آپ اس کے لیے خطرہ نہ ہو.
اس کے فیوچر کو خطرہ نہ ہو. اگر آپ سنجیدہ ہیں, آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے آپ کے پاس. بی ایم سی کے اندر آپ ابھی تعمیرات نہیں کر سکتے, تو اس کے لیے آپ الٹرنیٹ ڈھونڈیں, اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ پھر پیسے کی ضرورت پڑے گی. تو یہ بوجھ بلوچستان حکومت کو برداشت کرنا ہی پڑے گا, اور مینجمنٹ کو برداشت کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ نے پالیسی ایسی بنا دی ہے. تو پھر اور کوئی راستہ نہیں ہے, آپ کو پھر یہ ذمہ داری بھی نبھانی پڑے گی. اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹ کا ایک شکوہ ہے جن سے میری بات ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں جی کووڈ-19 میں, مطلب کرونا کا جو پیک تھا اس ٹائم بھی فیمیل جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو بھی اسی طرح رکھا جا رہا تھا. یہ ابھی کی بات نہیں, یہ پرانی بات ہے. جہاں پہ لوگوں کو سیپریٹ کیا جاتا تھا, آئسولیٹ کیا جاتا تھا, 6 فٹ کا فاصلہ رکھنے کی بات کی جاتی تھی, بازاریں مارکیٹیں بند کی جا رہی تھیں, پالیسی ایسی بنائی جا رہی تھی حکومتوں کی جانب سے. اور دوسری جانب آپ کا جو ہاسٹلز ہیں اس میں جو ہے 6 فٹ کا ایک بسترا, سلیپنگ بیگ جتنا جو ہے جگہ ایک لڑکی کو آپ نے الاٹ کیا ہے, اور اس میں 70 لوگ رہ رہے ہیں. ادھر نہ کوئی ایس او پی کا خیال رکھا گیا, نہ کوئی ڈسٹینس کا خیال رکھا گیا, نہ کسی اور چیز کا. تو بازار تو بند کر دیے, لیکن جہاں پہ لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں ادھر آپ کا دماغ نہیں جاتا, آپ کے ذہن میں اس طرف نہیں چلی جاتی, آپ کا دھیان نہیں چلا جاتا. تو یہ عجیب مجھے نہیں سمجھ آتا. ایک جو بھی آتا ہے کوئی ذمہ دار, وہ اپنا کام کر کے نکل جاتا ہے, بولتا ہے جی جتنا میں نے کر لیا ہے وہ ٹھیک ہے, ابھی جو آگے والا بندہ آئے گا تو اس کی ذمہ داری ہے جیسے کر لے. ایک یہ ذمہ داریوں سے بھاگنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اچھا, اس میں پھر کچھ اسٹوڈنٹس کا یہ خیال بھی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو پروف بھی کر سکتے ہیں کہ کووڈ-19 میں اور اس کے علاوہ بولان میڈیکل کمپلیکس کے مینجمنٹ کو کروڑوں روپیہ جو ہے وہ دیا گیا ہے. ظاہر کے تمام ڈپارٹمنٹ کو دیے گئے ہیں کہ یار آپ نے کیا کرنا ہے. تو وہ پیسے بھی غائب ہو گئے ہیں, پتہ نہیں چل رہا ہے کہ پیسہ کون کہاں گیا ہے. اور اسٹوڈنٹس کے مطابق ان کو ایک سینیٹائزر تک نہیں دیا ہے, ایک چھوٹی سی بوتل سینیٹائزر کا, وہ بھی ان کو نہیں دیا گیا. اگر انہیں پرچیز کی ہے تو اپنے جیب سے خود کی ہے, وہ مینجمنٹ کی جانب سے بی ایم سی کے نہیں دیا گیا ہے. ایک چھوٹا سا صابن بھی نہیں دیا گیا ہے, ایک ماسک بھی نہیں دیا ہے کسی اسٹوڈنٹ کو. تو بھئی پھر اتنے پیسے, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ 50 سے 60 کروڑ روپیہ جو ہے ان کو دیا گیا ہے. میں اس کو کنفرم نہیں کر سکتا, لیکن اسٹوڈنٹس کا یہی الزام ہے. 50-60 کروڑ میں آپ 5 سالوں کے لیے, 6 سالوں کے لیے پرائیویٹ ہاسٹل آپ ہائر کر سکتے تھے اسٹوڈنٹس کے لیے. وہ پیسے کہاں گئے؟ نہ کوئی پوچھنے والا ہے, نہ کوئی احتساب کرنے کو تیار ہے. مطلب جس کے پاس جو بھی اتھارٹی اختیار آ جاتا ہے, اس کے پاس پیسے آ جاتے ہیں, تو وہ اس پیسے کو, پبلک منی کو, وہ اپنا ذاتی خاندانی ورثہ سمجھ کے اس کو جس طرح خرچ کرے, جس طرح کرپشن کرے, آگے پیچھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے. تو مجھے خدشہ یہی ہے کہ یہ جو پیسے آئے ہیں, اور واقعی میں 50-60 کروڑ روپیہ بھی ہیں, اگر اتنے نہیں ہیں تو آئے تو ضرور ہوں گے, کم آئے ہوں گے لیکن آئے ہوں گے. یہ تو میں شور نہیں ہوں کہ 50-60 کروڑ ہیں, اگر نہ بھی ہیں, لیکن اتنا میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پیسے تو آئے ہوں گے, بھلے کم آئے ہوں. تو وہ پیسے کہاں گئے ہیں اور کہاں آپ نے خرچ کیے, یہ ابھی سوچنا چاہیے. کیونکہ اسٹوڈنٹس کا میں چلتے چلتے بات کروں, ان کو جب آپ ان کے والدین پڑھائی کے لیے بھیجتے ہیں, وہ جب رات کو ان کو اپنے جہاں پہ ان کو آرام کرنا ہے وہاں پہ ان کے لیے کوئی بندوبست نہیں ہے, دن کو وہ احتجاج کر رہے ہیں, تو وہ پڑھیں گے کس ٹائم؟ تو اس لیے ان کو بھیجا گیا اس کے والدین نے کہ وہ گھروں سے نکل کے آ کے سڑکوں میں بیٹھ جائیں اور اپنے مطالبات کے حق کے لیے وہ احتجاج کرتے پھریں. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے, اور اس کا اکاؤنٹیبلٹی انتظامیہ کا ہونا چاہیے, احتساب ہونا چاہیے, اور پوچھا جانا چاہیے کہ پیسے کہاں گئے. ایک یہ. دوسرا یہ کہ صوبائی حکومت کو چاہیے کہ وہ تھوڑے بہت جو ہے وہ ایک بجٹ لوکیٹ کر لے, اور ایک ایسی کمیٹی بنا لے جس میں پیسوں کے جو ہے کرپشن ہونے کا چانسز کم ہوں. ہوتے تو ہیں, بہرحال چانسز بہت کم ہوں, اور ان کے لیے ہاسٹل کا بندوبست کیا جا سکے. لڑکی کہہ رہی تھی, میں نے اس کو سنا, اس نے کہا کہ میں چونکہ ہاسٹل نہیں ملی ہے, اور اس حال میں بھی مجھے ایک 6 فٹ کا جگہ بھی مجھے الاٹ نہیں کیا گیا ہے, تو میں خود سے ایک پرائیویٹ اس میں کوئی رہائش کا اپنا میں نے بندوبست کیا ہے, اپنا کرایہ وغیرہ میں دیتا ہوں. لیکن وہ کہتی ہے کہ میں کوئٹہ میں پہلی بار آئی ہوں, مجھے یہ نہیں پتا کہ کوئٹہ کتنی بڑی ہے, کوئٹہ کا لوکیشن جو بھی جہاں جانا ہے اس کا مجھے نہیں پتہ ہے, مجھے واقفیت نہیں ہے کوئٹہ سے. مجھے اتنا پتہ ہے اس روڈ سے میں نے رکشہ لینا ہے جہاں میری رہائش ہے, ادھر سے
اور کمپلیکس تک، بولان میڈیکل کمپلیکس تک. یہ مجھے پتہ ہے کہ ادھر سے میں نے رکشہ لینا ہے، ادھر پہنچنا ہے، پھر بی ایم سی سے نکلنا ہے، رکشہ لے کے اپنے جہاں میری رہائش ہے ادھر جانا ہے. کہتے یہ سے مجھے پتہ ہے. مطلب پہلی بار وہ کہتی ہے میں کوئٹہ میں آیا ہوں. پھر وہ یہ شکوہ بھی کرتی ہے کہ جب تھوڑی سی واقفیت ہوئی رستے کی آنے جانے کی پیدل، کیونکہ رکشہ افورڈ نہیں ہوتا ڈیلی 300 500 600، تو میں نے کوشش کی کہ میں پیدل آؤں جاؤں. تو کہتے مجھے ہراسمنٹ کا سامنا ہے. تو ہماری سوسائٹی بھی تو ایسا ہی ہے نا کہ ابھی میں کیا بتاؤں اپنی سوسائٹی کے حوالے. تو ایک بچی پڑھنے کے لیے آتی جاتی ہے، اس کو بھی ہراسمنٹ کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. تو وہ خود رو کے کہہ رہی ہے کہ مجھے ہراسمنٹ کا سامنا ہے. اگر میں یہ بات اپنے گھر والوں کو کہوں، فون کر کے کہوں کہ جی مجھے ہراسمنٹ کا سامنا ہے اپنے رہائش سے ہاسٹل تک کالج تک آنے کا، تو ممکن ہے میرے گھر والے جو ہے میری پڑھائی بند کر دیں، مجھے گھر بلا لیں. تو یہ ذمہ داری حکومت کی ہے، اور کس کی ہو سکتی ہے؟ ریاست کی ہے، حکومت کی ہے، علاقے وہ جو بھی ادارہ ہے اس کے منتظمین کی ہے، اس کی مینجمنٹ کی ہے، کہ وہ کم سے کم ان چیزوں کا تو دھیان رکھیں. یہاں پہ میں ابھی ظاہر کہ ابھی جذباتی ہو کے کچھ میں منہ سے کوئی ایسا الفاظ نکل جائے گا جو شاید تہذیب کے دائرے میں نہ ہو. بس کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کرپشن پاؤں سے لے کر سر تک لوگ ڈوبے ہوئے ہیں. وہ ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہو، پڑھا لکھا طبقہ سب سے زیادہ ہے، کیونکہ اس کو موقع ملتا ہے کرپشن کرنے کا، جاہل کو تو نہیں ملتا. تو اس سے تھوڑا بہت رہ علاج کریں، تھوڑا ذمہ داری کا احساس کریں، تو ان فیمیل اسٹوڈنٹ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. انہی باتوں کے ساتھ اپنے اس رشید بلوچ کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.